ہم سب نئے اسلامی سال کے مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ 1447 ہجری کو ختم کر کے 1448 ہجری میں ہم ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز اس مبارک اور محترم مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بارہا ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے یہاں بھی یہ مبارک مہینہ محترم ہے اور اس کی برکات، نورانیت انسانوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی ہسٹری اور ان کا گزرا ہوا ماضی، آگے گزرنے والا مستقبل مسلمانوں کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان کو مسلمان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، مسلمان کو اس کا خود مقام معلوم نہیں ہے، اور اس مہینے کی عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج جیسے پرفتن دور کے اندر مسلمانوں کو ان کی اپنی تاریخ کو یاد رکھنا بے حد ضروری اور لازم ہے۔ غیر لوگ جو دوسرے دھرم کے ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی تاریخ نہیں بھی ہوگی تو ان کے یہاں ایک رواج اور ایک سلسلہ رہتا ہے، ایک ترتیب رہتی ہے ان کی اپنی تاریخ کی۔ عیسائیوں کے یہاں ایک تاریخ کی ترتیب ہوتی ہے، مسلمانوں کے یہاں سلسلہ ترتیب ہے، لیکن ہماری معلومات اس سے بہت دور ہے۔ لہذا دوستوں، بزرگوں، محرم کے مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس کے برکات اور اس کے عظمت پر ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن آج ہم یہ معلوم کریں گے اسلام کا مہینہ محرم سے شروع کیسے، کہاں سے اور کیوں ہوا، اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ ویسے اور دوسرے مہینے پہلے بھی تھے، ترتیب تھی، رمضان کا مہینہ پہلے بھی تھا، بابرکت مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ برکت والا، رجب کا مہینہ، یہ سب پہلے تھے، لیکن اسے اسلامی سال کا پہلا اور نیا سال کیوں قرار دیا گیا؟ مسلمانوں کو تاریخ معلوم رکھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وفات کے بعد، جب دور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آیا، انہوں نے خلافت شروع کی، مسلمانوں کے امیر بنے، تقریباً
آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کی، اتنے بڑے صحابی۔ ان کے دور خلافت میں ایک مقدمہ آیا ان کے پاس دو لوگوں کا، ایک مقدمہ، ایک تحریر، ایک پرچی ان کے پاس آئی قرض کے معاملے کو لے کر۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ امیر المؤمنین فلاں بندے نے شعبان کے مہینے میں مجھ سے قرضہ لیا ہے، اب وہ ادا کرنے کا وقت ہے، آپ اس سے بات کرا کر کے میرا مال مجھے واپس دلا دیجیے۔ یہ معاملہ تھا الگ، اسے نمٹانا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور غور کرنا، دور اندیشی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے وہ تحریر اور وہ پرچی کو پڑھا تو اس کے اندر لکھا تھا شعبان کا مہینہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ صرف شعبان کا مہینہ اس میں لکھا ہے، کس سن کی بات ہے، کون سے عیسوی اور ہجری، کون سا سال؟ صرف مہینے کا نام ہے، کون سے سال میں دیے تھے، کون سے سال میں واپس دینا، یہ نہیں ہے نا۔ اس پر آپ غور کرنے لگے اور آپ نے سوچا ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی سن تو ہونا چاہیے، ہجری تاریخ ہونی چاہیے۔ تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، آپ نے بیٹھا مشورہ شروع کیا کہ ہم اسلامی سال کا آغاز ایک تاریخ سے شروع کریں گے، اسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور نیا سال مسلمانوں کے حق میں قرار دیں گے۔ صحابہ کرام متفرق آرائی مشورے دیتے رہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو ہمیں ہجرت کا، اسلام کا نیا سال پہلا مہینہ قرار دیں گے، اس تاریخ کو طے کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرے تھوڑی دیر، ان کی غور اور فکر، ان کی سوچ عیسائیوں کے طریقے پر نظر گئی۔ دیکھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائشی تاریخ سے وہ نیا سال مناتے ہیں، وہ اس عیسیٰ کے پیدائش کے تاریخ سے نیا سال مناتے ہیں، ہمیں بھی ہمارے نبی کی پیدائش کو نیا سال منا لیں گے، ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ تاریخ کو طے کرنے کے واسطے بھی عیسائیوں کی مشابہت نہ ہو، اس لیے آپ نے اسے رد کر دیا، منع کر دیا، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہوگی۔ ایک صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس تاریخ کو لے کر نئے سال کی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، حضرت عمر نے تاریخ پر، واقعات پر اپنی نظر کو دوڑایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی، وحی آئی، اس وقت کے حالات کو انہوں نے سوچا کہ کیا حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے اور کہا کہ خدیجہ، اب میری جان نہیں رہی، میرے اندر اب سکون نہیں رہا، اب میرے اندر کوئی راحتی اور اطمینان کی نشانی، آثار نظر نہیں آتے۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اب مجھے آسمان کی طرف سے ایسا پیغام مل چکا ہے، میرے اوپر ایسی ذمہ داری آ چکی ہے کہ اب میری زندگی میں سکون نہیں رہے گا، اطمینان اور راحتی نہیں رہے گی، حالات آئیں گے، قدم پر قدم میرے اوپر جو ہے پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں گی، لہٰذا اب میری زندگی دشوار بننے کے راستے پر آ چکی ہے، اس لیے مجھے حق کا پیغام ملا ہے۔ جب میں حق بیان کروں، حق کی بات لوگوں میں پہنچاؤں تو میرے واسطے کوئی آسان بات نہیں ہوگی۔ اور ہوا بھی ویسے ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، دین کی تبلیغ اور اشاعت آپ نے شروع کی، غیر تو غیر اپنے بھی آپ کے دشمن بن گئے، سگے بھی آپ کے دشمن بن گئے، ہر طرح سے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو جب آپ نماز کی حالت میں رہتے تو اونٹ اور جانوروں کی غلاظت کو آپ کے بدن پر ڈالا گیا۔ نعوذ باللہ، ابو جہل اپنے پیر میں جوتے سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر گردن پر رکھ کر اس نے دبوچا گیا۔ اتنی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آپ کی اولاد پر تکلیفیں آئی، دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے کہ ایک باپ پر بیٹی کی طلاق کا ہو جانا کیا گزرتی ہے، اسے اندازہ اسے خود ہوتا ہے، دوسرے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین پیغامات لا کر آپ کو پیشن گوئیاں دی، نشانیاں بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے پھول ہیں، باغات میں چمکتے ہوئے قیمتی پھول ہیں، اور یہ میرے سے ہی، میں ان سے ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے زیادہ یہ اولاد کو چاہا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ گود میں بچوں کو لے کر کھلا رہے تھے اور آپ بڑے خوش و خرم تھے۔ اسی وقت جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، کربلا کی زمین میدان کی مٹی لا کر آپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، جن بچوں سے آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں، اتنی آپ ان سے محبت اور چاہت رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ آپ کی نواسے کو آپ کی امت بڑے بے دردانہ طریقے سے ان کو شہید کر دے گی، ان کو مار ڈالے گی، اور یہ جس زمین پر جس جگہ پر ہوگا یہ اس جگہ کی نشانی اور مٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر دیکھا تو اپنے لاڑلے نواسے کی خون کی بوس کے اندر آ رہی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار صبر آپ نے فرمایا، اس وقت بھی آپ نے صبر کا معاملہ کیا۔ کئی اس طرح کی تکلیفیں دی گئیں، لیکن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے چیزوں پر غور فرمایا اور سوچا کہ اس تاریخ سے جہاں نبی کو تکلیف پہنچی، صحابہ کی جماعت پوری دنیا کے انسانوں میں سے اتنی مظلوم جماعت کوئی اور نہیں تھی، اتنی مظلوم جماعت تھی، اتنا انہوں نے قربانیاں دی اور تکلیفیں دیے۔ نبوت کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے بعد حضرت عمر نے سوچا کہ یہ تاریخ کو بھی لاگو نہیں کیا جائے گا، اسے بھی رد کیا گیا، کیونکہ یہ ساری تکلیف اور پریشانی اور قربانیوں کی ابتدا ہوئی ہے نبوت کے اعلان کے بعد۔
اور صحابہ اکرام نے رائے دی کہ ہجرت کی تاریخ کو لیتے ہیں اور اس تاریخ سے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور دور کی سوچ اور سمجھ آپ کو ہجرت کے واقعے پر لے جاتی ہے۔ آپ کی نظر انہوں نے دوڑائی کہ سارے تکلیفوں کے بعد 50 پر 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکے میں گزرنے کے بعد جب ہجرت کا وقت آیا، کسی نے آپ کو ساتھ نہیں دیا، سبھوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوش نما پیغام پہنچا کہ میرے نبی آپ ہجرت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس جا کر اپنی نماز پڑھ کر خانہ کعبہ سے کعبۃ اللہ شریف سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اس سارے تکلیفوں کے وقت آپ کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آئے، کعبہ کے سامنے جاتے ہیں تو آپ زار و قطار روتے ہیں، آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اللہ کے گھر کے یہاں اس کی محبت کو اظہار فرماتے ہیں کہ اے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تیرے سے مجھے بہت محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، تیری جگہ میرے دل میں ہے، تو شہر مکہ ایسا ہے کہ میں تیرے اندر پیدا ہوا، جوان ہوا، بڑا ہوا، 50 پر 3 سالہ کی زندگی میں نے تیرے شہر میں گزاری ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، میں تجھے چاہتا تو ہوں کہ میں کبھی نہ چھوڑوں، آخری سانس تک میں تجھے نہ چھوڑوں، اتنی محبت ہے، لیکن کروں کیا، تیرے شہر کے لوگوں نے مجھ پر اتنا دباؤ ڈالا ہے، اتنی تکلیفیں پہنچائی اور مجھے اتنا مجبور کر ڈالا ہے کہ میں مجبوری کے حالت میں جو ہے تجھے چھوڑنے کی نوبت آ رہی ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے علاقے سے محبت کرنا، محبت رکھنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے مسلمانوں کا۔ جو آج دشمنان اسلام، جو آج ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے خون کے پیاسے، اسلام کے دشمن اور غدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس ملک سے کوئی محبت نہیں، مسلمان بے وفا ہیں، اگر ان کے اندر کانوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے سننے کی تو اس ملک کی جو ہے زمین سے جا کر پوچھے تو ساری زمین جو ہے وہ اپنی وفا اور محبت کی گواہی دے گی۔ کتنے لاکھوں، ہزاروں لاکھوں کے لوگ اس زمین کے اندر اس شہر کے واسطے، ملک کے واسطے قربانیاں دے کر مدفون ہوئے ہیں۔ ارے تم تو وہ ہو، جب تم مر جاتے ہو، تم ختم ہو جاتے ہو تو تمہارا کوئی عطا نہیں پتہ نہیں ہوتا، تمہیں جلا کر اس طرح راکھ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا خاک بھی ختم ہو جاتا ہے، مسلمان مرتا بھی ہے تو اس ملک کی جو ہے کچھ گز کی زمین لے کر اسی زمین میں دفن رہتا ہے، زندہ رہتا بھی ہے تو وفادار ہے، مرنے کے بعد بھی زمین کے اندر دفن رہتا ہے۔ ایسی ملک کی محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ جو نبی کا ماننے والا غلام، نبی کی ہر جس سے نبی نے محبت کی اس ہر چیز سے محبت کرے گا، کبھی بے ایمانی اور غداری نہیں کرے گا۔ یہ مسلمان کے ایمان کی گھٹی میں نہیں پڑا غداری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کر جو ہے کعبۃ اللہ سے شہر کی محبت کو اظہار کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مکے والوں نے آپ کو دھوکہ دیا، مدینے والوں نے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا، ہر طرح سے آپ کو جو ہے سہولیات فراہم کی گئی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوئے، آپ کی بات ماننے والے ہوئے اور آپ کو ساتھ دینے والے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشی کی لہر مدینے میں دوڑنا شروع ہو گئی۔
وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اور توحید کے ذریعے سے فتوحات شروع ہوئے، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کو ماننے والے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعات کو سامنے رکھ کر سوچا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرے تو اس کے بعد سے جو ہے اسلام کو تقویت پہنچی، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کو طاقت اور قوت ملی، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور اچھا خاصا مہینہ اور تاریخ نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں ہجرت ادا فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کے مہینے سے ہی سال کا پہلا اسلامی نیا سال قرار دیا۔ یہاں اتنی مختصر یہ تاریخ ہے ہماری کہ محرم کیسے نیا سال کیسے شروعات ہوئی، اس وجہ سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ سے جو ہے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آج اس مہینے کو لے کر، اس کے احترام کو لے کر، اس کی فضیلتوں کو لے کر جو خرافات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، یہ کہ کبھی زمانے گزر چکے جب جو ہے علم نہیں، معلومات نہیں، خرافات تھے، اسلام کا نام و نشان باقی نہیں تھا، پیغمبروں کے پردہ فرما کر جانے کے بعد لوگوں نے اپنے طرز کو، اپنے دین کو، اپنے طریقے کو بدلا چکے تھے، تو ان حالات میں جو ہے جو رویہ اختیار کیا جاتا تھا، جو طرز طریقہ لوگ استعمال کرتے تھے، اس میں سے کچھ بعض مسلمان آج بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے تعلق سے اگر بات آتی ہے تو بولتے ہیں کہ نہیں پرانا زمانہ ہوگا، پرانا زمانہ ہوگا، وہ چھوڑنا یہ چھوڑنا، لیکن دین اور اسلام کے جو طریقے طرز ہیں تو پرانے زمانے کی یاد نہیں آتے، پرانے زمانے پر ہی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہیں تو ہمارا دین اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت جیسے کرتے تھے ویسی ہمیں کرنا ہے، جس طریقے کو اپنانے کی آپ نے تعلیم دی ہے اسے اپنانا ہے، جس سے منع فرمایا گیا اس سے منع بچے رہنا ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں پر ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی تاریخ گزری، محرم شروع ہو گیا، تو یہ بھی قربانی کی تاریخ ہے۔ اس میں دو رخ ہوتے ہیں، ایک خوشی کا اور دوسرا غم کا۔ اس کے دونوں طریقے الگ الگ ہیں، خوشی ہو تو کیسی ہو، غم ہو تو کیسا ہو۔ لیکن آج کی جو خوشی ہے نا وہ خوشی نہیں ہے، وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ جو آج کا غم مسلمان مناتے ہیں وہ غم نہیں ہے، وہ توہین ماتم ہے، یعنی وہ توہین ماتم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو طریقے آپ نے زندگی میں عمل کیے ہیں، ہمیں سیرت اور تاریخ سے دیکھیں گے تو ہمیں خوشی اور غم دونوں بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی کی شہادت پر جو ہے خوشی اور غم منانے کا حکم ہے تو تمام صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلی ہی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا غم کتنے مسلمان مناتے ہیں؟ حضرت عمر کی زندگی اور ان کے واقعات اور ان کے کارنامے، ان کے بارے میں مسلمان کتنا جانتے ہیں؟
حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی، پہلی تاریخ کو کیا ہوا یہ بھی مسلمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی تاریخ ہے۔ ابو لولو فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قاتل ہے، اس نے حملہ کیا اور حضرت عمر دعا بھی کرتے تھے۔ لکھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ میری موت شہادت کی ہو اور جگہ مدینے کی زمین ہو۔ ہمیں حکم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، مسلمان پہلی بات ہمیں موت مانگتے ہی نہیں، اگر مانگیں گے تو اچھی موت مانگنا، عبادت والی موت مانگنا، نماز والی، قرآن والی، اللہ کے ذکر والی، ایک اچھے جگہ کی موت مانگنا۔ ہمیں ایسا نہیں مانگتے، ہمارا پورے دنیا کے مسائل ختم ہونے تک، ہماری پوری عمر ہونے تک، یا پھر یہ کہ 4 اور لوگوں کی عمر بھی مجھے لگ جائے، میں مروں نہیں، اگر مروں تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنا، سب کلیئر ہو گیا رہنا۔ آخر میں بات دیکھیں، اصل میں موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں، ایک طرح سے کرنا بھی نہیں، ایک طرح سے مبارک موت اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ کون کس حال میں مرے گا، کس کی موت کس حالت میں ہوگی، یہ اللہ بہتر جانتا، اس لیے اچھی موت اللہ سے مانگنا، مانگے بغیر کوئی ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نبی نے بھی ہمیں سکھایا، صحابہ کرام نے بھی ہمیں تعلیم دی، اولیاء کرام نے بھی ہمیں سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے امیر المؤمنین خلیفہ تھے، وہ اللہ سے شہادت کی موت اور مدینے کی زمین مانگتے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سرزمین پر خون بہانے سے منع فرمایا تھا۔ کوئی قتل و غارت گیری، تلوار تیر بازی، جھگڑے، کوئی جنگ نہیں ہونا مدینے کی زمین پر ہونا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے واسطے کوئی تکلیف، اللہ کے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، جب اللہ چاہے فیصلہ کوئی مشکل نہیں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، محرم کی پہلی تاریخ تھی، اس بدبخت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، تو فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کی جو پہلی صف میں تھے، انہوں نے آگے بڑھے، حضرت عمر کو مصلی سے بازو ہٹایا اور نماز کو مکمل کیے۔ 1 رکعت نماز ہو چکی تھی فجر کی، دوسری رکعت کو انہوں نے مکمل کیا، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لے کر صحابہ کرام گئے ہیں۔ مسائل ہیں، بات آتی ہے تو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایسے حالات کبھی نہ ہو کہ ہمارے درمیان مسلمان کو اتنی مسائل کم از کم آنا ضروری ہے کہ پکی اس کی نماز اسے خود پڑھنی آ جائے۔ سامنے امام صاحب ہیں، انسان ہیں، کسی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جائے، کوئی حالات آ جائے، مصلیاں پیچھے ہیں بہت سارے لوگ، امام صاحب کی نماز ٹوٹ گئی تو سب کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب امام صاحب کی نماز جو ہے ٹوٹ گئی تو مصلیاں کیا کریں گے؟ ان مسائل کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی نماز آج تک افسوس کے ساتھ مکمل حاصل نہیں کیے، ہمیں خود اپنی نماز نہیں پڑھنی آتی، تو نماز امام صاحب کی ٹوٹ گئی تو سامنے جا کو پڑھانے کی ہمارے اندر ہمت کہاں سے ہے؟ ہونا چاہیے دوستوں بزرگوں۔ اس سے بڑھ کر بنیادی چیز عمل اور عبادت جو ہے نماز ہے، دوسرے عمل اس کے بعد ہے۔ حالات کچھ ہو گئے، نماز امام صاحب کے اندر کچھ فرق آ گیا تو بازو پیچھے والے سامنے آ کر اس نماز کو وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے، وہیں سے پڑھانا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اب مرنے کے مارنے کے کوئی حملے کے حالات آ گئے تو نماز بعد میں پڑھیں گے، پورے بھاگ جاتے باہر۔
یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا تو صحابی آئے، ان کو بازو ہٹائے، نماز مکمل کریں، بعد میں ان کو دیکھیں۔ ایک چھوٹی سی دوڑ دھڑاک آوازیں شور ہو جائیں تو ہماری نمازوں کا کیا کہنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اس کے کوئی آثار ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہی، جیسے عبادت ویسے اثرات، ایسی ہماری نماز ویسے اس کا اثر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کیا اور حضرت عمر کو لے کر گئے۔ اتنے بڑے بادشاہ تھے حضرت عمر، ان کے بیٹے نے ان کو گود میں لے کر تھے، خون جاری تھا بدن سے۔ آج صحابہ کہہ رہے تھے کہ حکیم کو بلاؤ، طبیب کو بلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب جو ہے دوا کی نہیں، اب دعا کی ضرورت ہے، اب کسی کو مت بلاؤ۔ حضرت عمر اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے نیچے ڈال دے زمین پر، اور حضرت عمر کو نیچے اوندھا منہ سلایا گیا۔ آپ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر، یاد کر کہ اگر اللہ تیری مغفرت نہ کرے تو تیرا کیا حال ہوگا۔ 22 لاکھ مربع میل اتنی بڑی زمین اور دنیا پر حکومت کرنے والے، آخر وقت میں ایک چونٹی کو بھی انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی، ایسی زندگی گزاری۔ پیغمبر خدا کی اطاعت میں ایسی زندگی انہوں نے گزاری۔ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد بھی لوگوں کا حال معلوم کرنے، رات میں سوتے نہیں تھے، گلیوں کے وہ سیر کیا کرتے تھے۔ اس حالت میں زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ کر یہ کہہ رہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ عمر، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا توبہ کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری پچھلی زندگی کو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پیغام بھیجتے ہیں کہ بیٹا جا کر امی جان سے کہنا کہ عمر کا سلام آپ کے یہاں عرض خدمت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر تھوڑی سی جگہ چاہتا ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی۔ کیسے صحابی تھے، کیسی اطاعت کرنے والے تھے، دنیا میں زندہ تھے تب بھی رائی دانی کے ذرہ برابر نافرمانی نہیں کیے۔ جب جو ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا تو نبی کے پہلو میں جا کر وہ سو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا، ہم بارہا سنے ہی، لو کان بعد نبی لکان عمر۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آتا۔ اگر اللہ نبی بناتا کسی کو، یہ اس لائق اور قابل عمر ہے کہ اللہ عمر کو نبی بناتا۔ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی شہادت ہوئی 1 محرم کو۔ ان کے حق میں ہم نے کتنا غم منایا، کتنا ہم ان کی شہادت کو یاد کریں اور کتنا ہم جو ہے احسان کریں۔ دوستوں، بزرگوں، تمام صحابہ ہمارے واسطے عظیم ہیں، تمام صحابہ کی شان ہمارے واسطے بڑی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ نہیں۔ لہٰذا محرم کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ باتیں جو تھیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔